اور یہ مؤنث کی ضمیریں استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جن کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ آگے جب ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں پہنچتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہاں ضمیر مذکر کی استعمال ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین کے ساتھ ساتھ یہاں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے مردوں کو بھی اس اعزاز میں شامل فرمایا گیا ہے۔ پہلے ضمیریں مؤنث کی استعمال ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کی عزت افزائی، ان کے فضائل و مناقب، ان کے شمائل و خصائل و فضائل اور ان کے لیے حدود و قیود کا تعین فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب آیت نمبر 33 پر بات پہنچتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہاں ضمیر مذکر کی استعمال ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین خانہ رسول کے تخاطب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نبی علیہ السلام کے گھر کے مردوں کو بھی اہل البیت میں شامل فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ سے عقیدہ ناموس رسالت کی بڑی پرزور وضاحت ہوتی ہے۔ آپ کتاب اللہ کے پہلے پارہ میں جائیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ ان طہر بیتیا، آپ دونوں باپ بیٹا نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ کس لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع گزاروں کے لیے، السجود، سجدہ ریزیاں کرنے والوں کے لیے، مطلب عبادت گزاروں کے لیے آپ نے میرے گھر کو طیب و طاہر، صاف اور شفاف، پاکیزہ، مصفہ اور مجلہ اور مزکہ رکھنا ہے۔ جب اپنے گھر کی بات آئی تو یہ ذمہ داری اپنے برگزیدہ بندوں کو سونپی، اور جب محبوب کے گھر کی باری آئی تو ذمہ خود اٹھایا۔ قابل غور بات ہے کہ جب اپنے گھر کی بات آئی، اور اس پر بھی میں آپ کو آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ جب اپنے گھر کی بات آئی تو ذمہ انبیاء کو دیا کہ آپ نے اسے پاک اور صاف رکھنا ہے، اور جب محبوب کے گھر کی بات آئی تو یہ ذمہ خود اٹھایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اپنے گھر کی ذمہ داری نبیوں کو کیوں دی اور محبوب کے گھر کی ذمہ داری خود کیوں اٹھائی؟ جو میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ کوئی ادھر کا رہنے والا ہے یا ادھر کا رہنے والا، کوئی یمین کا رہنے والا ہے یا یسار کا رہنے والا، کوئی مشرقی ہے یا مغربی، کوئی اندر کا کالا ہے یا بیر کا کالا، رب کے گھر پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ لیکن چونکہ نبی کے گھر پہ اعتراض تھا، کسی بدماش نے کہنا تھا علی
سیدہ اور حسنین اہل بیت ہیں، اور کسی بدماش نے کہنا تھا صرف ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ذمہ میں خود اٹھاتا ہوں، یہ سارے اہل بیت ہیں اور سب کو میں نے پاک فرما دیا۔ اللہ کے گھر کی پاکی پہ تو قبلہ کسی کو اعتراض ہی نہیں نا، اعتراض ہے نبی کے گھر کی پاکی پر۔ ایک بدماش نے اہل بیت میں ازواج کو نہیں ماننا تھا، دوسرے بدماش نے اہل بیت کے اندر حسنین کریمین، ان کی امی جان اور ان کے ابا حضور کو نہیں ماننا تھا، کسی بدماش نے نبی کے دامادوں کو اہل بیت نہیں ماننا تھا، کسی نے نبی کے سسرال کو اہل بیت نہیں ماننا تھا۔ اللہ نے کہا اپنے گھر کی ذمہ داری نبیوں کو دیتا ہوں، کیونکہ میرے گھر پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض ہوگا میرے محبوب کی نسبتوں پر، لہذا ان کی پاکی کا ذمہ میں اٹھا رہا ہوں۔ اور دوسرا مرحلہ میں آپ باشعور اجتماع کے حوالے آپ کے اتنے عظیم خطیب کی موجودگی میں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ اٹھا کر قیامت تک اپنے محبوب کی ازواج ہو، اپنے محبوب کی بیٹیاں ہو، اپنے محبوب کے بیٹے ہو، اپنے محبوب کے سسرال ہو، اپنے محبوب کے داماد ہو، اللہ نے خاندان رسول کو تاریخ کے حوالے کیا ہی نہیں، قرآن کے حوالے کیا۔ اللہ نے خانوادہ رسالت پیغمبر کو تاریخ کے سپرد کیا ہی نہیں ہے، اللہ نے خانوادہ رسول کو قرآن کے سپرد کیا ہے کہ آل کو دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھو، اہل البیت کو دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھو۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی علیہ السلام کا کتنا جامع خطاب ہے جو آپ نے اپنی امت سے فرمایا، ان اللہ خلق الحلق، نبی کے گھر کو سمجھو، ان اللہ خلق الحلق، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، ثم جعلہم قریتین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو گروہ میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ نے مجھے بہترین گروہ میں رکھا، ثم جعلہم قبائل، پھر جب اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، ثم جعلہم بیوتا، پھر جب اللہ نے قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین گھر میں پیدا کیا، وخیرہم نفسا، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجدر، سب سے انور، سب سے اختر، سب سے افسر، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے مصفہ، سب سے مزکہ، سب سے مجلہ، سب سے معلہ، سب سے مسلح پیدا فرمایا۔ تو جس رب نے نبی کے لیے اتنا اہتمام کیا، جب اس نبی کے گھر کی بات آئی تو اللہ نے عیب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تیری تاریخ کو پڑھے یا رب کو قرآن کو پڑھے، اٹھا جا اپنی کالی تاریخ بھی اور اپنا کالا مورخ بھی، اور اسے چوک میں جا کے آگ لگا دے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ تاریخ کی کالک سے نہیں بنتا، قرآن کے اجالوں سے بنتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس
آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب اپنے محبوب کے گھر کی بات آئی تو ذمہ خود اٹھایا، اور جب اپنے گھر کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب اپنے محبوب کے گھر کی بات آئی تو یہ ذمہ خود اٹھایا۔ اب سنو جی اگلی آیت، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا امام حکیم ترمذی، امام طبرانی، ابن مردویہ، امام ابو نعیم، امام بیکی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہتر حصے میں رکھا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، پھر اللہ نے ان دونوں قسموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے تین حصوں میں سے بہترین حصے میں رکھا، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جب قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ چاہوں، یہاں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں اہل البیت سے، اہل البیت کے اس مقدس گھرانے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اس ماں کی نسبت سے جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ جب چونکہ نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے نا، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، تو اہل بیت میں نبی کی بیٹیاں بھی، نبی کے بیٹے بھی، نبی کی ازواج بھی، نبی کے شوہر بھی، نبی کی ساسیں بھی، نبی کے داماد بھی، یہ سارے اہل بیت ہیں، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اب جس وقت ایک منافق نے مسجد نبوی کے مقابلے میں گند خانہ بنایا، حضرت یہ ان کا پرانا طریقہ ہے مسجد کے مقابلے میں گند خانہ بنانا، اور گند خانہ بنا کر وہاں نبی کے اہل بیت پہ، نبی کے گھر والوں پہ تبرہ کرنا، یہ ان کا پرانا مزاج ہے۔ جب مسجد نبوی کے مقابلے میں انہوں نے غلاظت خانہ بنایا، گند خانہ بنایا، اسے قرآن نے مسجدن درارن
نقصان پہنچانے والی مسجد. ساری مسجدیں فائدہ نہیں دیتی، کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جو نقصان دیتی ہیں. جس نے یہ مسجد بنائی تھی اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ عبداللہ بن ابی وہ بدماش تھا جس نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا حبیب خدا سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا پر تبرہ کیا اور الزام لگایا. جب الزام لگانا میرے نبی نے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بلا کے مشورہ لیا. عمر تو دس میری گھر والی کے بارے میں تیرے جذبات کیا ہیں. عثمان تو دس میری گھر والی کے بارے میں تیرے جذبات کیا ہیں. علی تو دس میری گھر والی کے بارے میں تیرے جذبات کیا ہیں. اب جو جذبات حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، مولا کائنات نے بیان فرمائے، وہ جذبات میں آپ کے سامنے پڑھ نہ دوں. وہ جذبات کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے حضرت عمر نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ انا قاطع بکذب المنافقین لأن اللہ عصمک من وقوع الذباب جلدک لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ بها فلما عصمك الله من ذلك القدر من القذر فكيف لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطخة بمثل هذه الفاحشة. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. انا قاطع بکذب المنافقین. حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ انا قاطع بکذب المنافقین. منافقوں نے جو ام المومنین پہ بہتان باندھا ہے، ہم اس جھوٹ کو مسترد کرتے ہیں. کیوں؟ آگے حضرت عمر کی دلیل سنو. لأن اللہ عصمک من وقوع الذباب جلدک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم عطر پر مکھی کو بیٹھنے سے منع فرما دیا ہے. رجسا آل البیت ویطہرکم تطہیرا. انا قاطع بکذب المنافقین. میں منافقوں کے بہتان کو مسترد کرتا ہوں. لأن اللہ عصمک من وقوع الذباب جلدک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم عطر پر مکھی کو بیٹھنے سے منع فرما دیا. لأنه یقع علی النجاسات فیتلطخ بہا، کیونکہ وہ نجاست پہ بیٹھتی ہے جس سے گندگی مل جاتی ہے. فلما عصمک اللہ من ذالک القدر من القذر، جب خدا تعالیٰ کو آپ کی اتنی سی گندگی سے محفوظ رکھا ہے تو فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ عَنْ صُحْبَةِ مَنْ تَكُونُ مُتَلَطِّخَةً بِمِثْلِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی عورت کی صحبت سے محفوظ نہ فرمائے جو آلودہ ہو اور کسی قسم کی اس میں برائی پائی جاتی ہو. اب حضرت عثمان کی طرف میرے آقا نے توجہ فرمائی. حضرت عمر کا اندازی بیان، حضرت عمر نے کتنے نفیس پیرایا میں
کتنے حسین ترین استدلال کے ساتھ اپنا مدعا اور معافی الضمیر پیش کیا جب حضرت عمر نے یہ باتیں کی۔ صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں رسول اللہ کے چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ واحد عائشہ صدیقہ خانوادہ رسالت مآب میں ایک واحد ایسی خاتون ہے جس کی عزت کی بات کرتے ہوئے پروردگار نے وہی انداز اختیار کیا جو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کے خلاف رب نے انداز اختیار کیا۔ اب میرے نبی کی توجہ جناب عثمان کی طرف ہوئی اور میرے نبی نے پوچھا عثمان اب تو بول۔ حضرت عثمان نے کیا حسین انداز اختیار کیا، ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پہ نہیں پڑنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی سایہ کو زمین پہ نہیں پڑنے دیا۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَدَعَ إِنسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذَلِكَ الظِّلِّ، تاکہ کسی انسان کا قدم آپ کے سایہ پہ نہ آ سکے۔ فَلَمَّا لَمْ يُمَكِّنْ أَحَدًا مِّن وُضْعِ الْقَدَمَ عَلَى ذِلِّكَ، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ اپنا قدم آپ کے سائے پہ رکھے، کیف یمکن احدا من تلویث عرض زوجتک، تو وہ کسی کو کیسے ہمت دے گا کہ آپ کی زوجہ محترمہ کی عزت کو ملوث کرے۔ چک کے بولو سیدنا عثمان، سیدنا عثمان، سیدنا عثمان، سیدنا عثمان، سیدنا عثمان، سیدنا حضرت عثمان جب یہ استدلال اور طرز بیان کر چکے، آپ کی یہ تشفی اور نرم و نازک پاکیزہ حریر میں لپٹا ہوا انداز بیان، سید عالم کی لطافتوں کا جب آپ نے تذکرہ کیا، حضور کا چہرہ مزید کھل اٹھا۔ اب توجہ مولا مومنہ، اب توجہ مولا مومنہ، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، ابو الحسنین، ابو الریحانتین، مولا مشکل کشا سیدنا شیر خدا کی طرف ہوئی اور میرے نبی نے فرمایا علی اب تو اپنے خیالات کا اظہار فرما۔ جناب علی بارگاہ عالی وقار میں عرض کرتے ہیں، اے شاہ عالم، ان جبریل اخبرک ان علی نالیک قذرن، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ان جبریل اخبرک ان علی نالیک قذرن او امرک باخراج النال ان رجلک بسبب ملتصق به من القذر۔ یا رسول اللہ، ایک بار مچھر کے پار جتنی غلاظت بکری کی مینگنی کی آپ کی نالین شریف کے ساتھ لگ گئی تھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے نالین اتروا دی۔ انما يريد الله ليذهب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَكَ أَنَّ عَلَىٰ نَعْلَيْكَ قَذَرًا أَوْ أَمَرَكَ بِإِخْرَاجِ النَّعْلِ عَنْ رِجْلِكَ بِسَبَبٍ مَا الْتَصَقَ بِهِ مِنَ الْقَذَرِ۔ رب العالمین نے آپ کے پاؤں سے وہ نالین جبرائیل کے ذریعے اتروا لی جس کے ساتھ معمولی سی نجاست لگی تھی۔ اے علی کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا فَكَيْفَ لَا يَأْمُرُكَ بِإِخْرَاجِهَا بِتَقْدِيرِ أَن تَكُونَ مُتَلَطِّخَةً بِشَيْءٍ مِّنَ الْفَوَاحِشِ۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، جو رب آپ کی نالین کے ساتھ تھوڑی سی آویزش بھی قبول نہیں کرتا، وہ خدائے بزرگوں برتر یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ عائشہ میں کوئی عیب رہ جائے؟ حیدر کہ اہل بیت سے مراد صرف حسنین، صرف سیدہ کائنات اور صرف مولا مرتضیٰ ہیں۔ ہاں حضور نے یہ ضرور فرمایا وَخَاصَتِي، میرے اہل بیت میں یہ خاص ہیں، لیکن ازواج مطہرات ساری بیٹیاں سارے داماد اہل البیت ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا منہج، اہل سنت کا طریقہ اور اہل سنت کا اصول بیان کر رہا ہوں۔ اب علامہ نوری صاحب نے آپ کو ایک جانب اشارہ کیا کہ جب نبی کے گھر میں نبی کے بستر کی رونق کی طہارت کا عالم یہ ہے تو ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا جو جگر پارہ مصطفیٰ ہے۔ ان پہ بھی بات ہو نہ جائے جو رسول اللہ کے جگر پارے اور چاروں پہ بات نہ ہو جائے۔ اب تاریخ کہتی ہے جی، اٹھا کے لے جا اپنا کالا مورخ اور اپنی کالی تاریخ کہ نبی کی ایک بیٹی تھی، ہم تاریخ سے پوچھتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ بھی کالی، تاریخ لکھنے والا بھی کالا۔ ہم قرآن کے نورانی اجالوں سے پوچھتے ہیں اور نور خداوندی اور نور محمدی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی اولاد اور شہزادیاں عطا فرمائی تھی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہم یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، کل ازواج کا، اپنی ازواج سے فرما دے، و بنات کا، اپنی بیٹی سے کہہ دے یا بیٹیوں سے کہہ دے؟ بنتے کا یا بناتے کا؟ کس سے کہہ دے؟ بیٹیوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے۔ آپ قاری صاحب اندر جائیں نا، قرآن پاک اٹھا کے لے۔ یا ایہا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔
نبی کی گھر والیوں اور اے نبی کی بیٹی، اے نبی کی گھر والیوں وبناتک، اور اے نبی کی بیٹی. نہیں، پکی بات ہے، تسلی ہے، جمع کا صیغہ ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے. جب پکی بات ہے تو پھر میدان مبیلہ میں ایک گئی تھی، باقی تین کیوں نہیں گئی تھی؟ اگر نبی کی بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی جاتی. کالی تاریخ اور کالا مورخ یہاں بھی ڈنڈی مارے گا. ایک گئی تھی، اگر تین اور تھی تو وہ کیوں نہیں گئی؟ ہاں جی، میں جواب دیتا ہوں. سیدہ رقیہ کا وصال ہوا 2 ہجری میں، سیدہ زینب کا وصال ہوا 8 ہجری میں، سیدہ ام کلثوم کا وصال ہوا 9 ہجری میں، میدان مبیلہ ہوا 10 ہجری میں. یا ایھا النبی کل ازواجک. میں سیدہ خاتون جنت دیاں بھیڑا بیان کر رہا حسنین دی امی کتنی خوش ہو سے جدو دیا بھیڑا دا ذکر. ہاں جی، یا تو آپ کھونا کیا اہل بیت نہیں. یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک. ازواجک یہ عربی ہے، واحد تثنیہ، جمع 3 سے شروع ہوتا ہے. عربی کے اندر ہر زبان میں 2 جمع کہلاتا ہے، عربی کے اندر 3 سے جمع شروع ہوتا ہے. ازواجکا کے اندر بھی نبی کی 3 یا 3 سے زیادہ بیویاں ماننی پڑے گی. وبناتکا کے اندر بھی نبی کی 3 یا 3 سے زیادہ بیٹیاں ماننی پڑے گی. ونساء المؤمنین جی موجود تھی تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میدان مبیلہ میں نبی صرف ایک بیٹی لے کے کیوں گیا، باقی 3 لے کے کیوں نہیں گیا؟ جواب بڑا سادہ سا ہے. حضرت رقیہ کا انتقال ہوا 2 ہجری 19 رمضان کو. حضرت زینب کا انتقال ہوا 8 ہجری کو. حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا 9 ہجری کو. میدان مبیلہ ہوا 10 ہجری کو. لے جا اپنا کالا مورخ تے اپنی کالی تاریخ چوک کے لے جا. اچھا، یہاں پھر ڈنڈی مارے گا، پھر ڈنڈی مارے گا. ڈنڈی کیا مارے گا؟ بناتکا سے مراد چونکہ یہ ہے کہ یہ امت کی جو بیٹیاں ہیں نا، امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ حضور کی بیٹیاں ہیں. یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پردہ کرے. میں نے کہا اگر یہ وہ ہیں تو آگے جو نساء المؤمنین آ رہا ہے اس کو کہاں پہ رکھیں گے؟ آگے نساء المؤمنین آ رہا ہے. اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیٹیوں اور اے مسلمانوں کی عورتوں. اچھا، جب ادھر بھی دال نہیں گلے گی نا، نوری صاحب پھر ڈنڈی مارے گا. پھر ڈنڈی مار کے پتہ ہے کیا کہے گا؟ پھر ڈنڈی مار کے کہے گا یہ حضرت خدیجہ کے جو پہلے شوہر تھے نا، یہ ان سے تھی، نبی پاک کی سگی نہیں تھی. اب یہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو پچھلے شوہر سے عورت کی اولاد ساتھ آئے اس کو قرآن میں بنات کہتے ہیں یا ربائب کہتے ہیں؟
مثلاً ایک عورت ہے، خاتون ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی 1 2 3 بیٹیاں ہیں، اس نے عدت گزارنے کے بعد نئی جگہ نکاح کیا، اب پچھلے شوہر سے وہ جو بیٹیاں لے کے آئے گی وہ دوسرے شوہر کی بنات کہلائیں گی یا ربائب کہلائیں گی؟ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ فیصلہ قرآن ہی کرے گا۔ یہ قرآن مجید کا 4تھا پارہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان رشتوں کا ذکر فرمایا جن رشتوں کے ساتھ شریعت نے نکاح کو حرام کر دیا۔ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضانکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضانکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی۔ عورت خامد فوت ہونے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد جب نئی جگہ شادی کرے، جو پیچھے سے بیٹیاں ساتھ آئیں، قرآن کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللاتی، وہ بنات نہیں ہوتی، وہ ربائب ہوتی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کڈیا تاریخ کا جنازہ یا نہیں کڈیا؟ اور میں چلا جاتا ہوں، اس کے بعد انہوں دفن کر دے۔ جنازہ کٹ دیتا، میں چلا جاتا ہوں، پیچھے انہوں دفن کر دینا۔ یہ کیتا ہے تو چنگی گال ہے، پھر جنازہ کٹ دیتا ہے، یہ تو اور چنگی گال ہے۔ یا ایہا النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین۔ اب سن، جو کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، اب ان کی سن وہ کیا کہتے ہیں۔ کتاب کا نام اصول کافی، جلد نمبر 1، مطبوعہ تہران۔ وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ
بدء وعشرین سنتن فولد له منها قبل مبعثه علیہ السلام القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمہ علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے شادی کی جبکہ حضور کی عمر 25 سال کے قریب تھی. حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور کی یہ اولاد ہوئی. کون سی؟ القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم. یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوئی. وولد له بعد المبعث، حضور کی بعثت کے بعد الطیب والطاہر، طیب و طاہر وفاطمہ علیہ السلام. آگے سن حوالہ. کتاب کا نام حیات القلوب. ملا باقر مجلسی کہتا ہے در قرب الاسناد بسند معتبر از حضرت جعفر صادق علیہ السلام روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از خدیجہ متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمہ ام کلثوم و رقیہ و زینب. آگے سن کتاب کا نام، آگے سن کتاب کا نام فروع کافی، جلد نمبر 2، مطبوعہ تہران. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آگے کہنے لگا میری کافی ساری بیٹیاں ہیں لیکن یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. امام جعفر صادق نے جواب کیا دیا قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن، تینوں تھیاں چگیاں نہیں لگنیاں. اللہ کے نے اپنے رسول کو کئی بیٹیاں عطا فرمائی تھی. آگے سن کتاب کا نام القول المقبول فی بنات الرسول. دوسری کتاب کا نام تحفۃ العوام. تیسری کتاب کا نام تہذیب الاحکام. اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابنی نبی کا. اللہم صلی علی رقیہ بنت نبی کا. اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا. والعن من عزا نبیک فیہا. اللہ نے نبی کو رقیہ بھی دی، اس پر درود. اللہ نے نبی کو زینب بھی دی، اس پر بھی درود. اللہ نے نبی کو ام کلثوم بھی دی، اس پر بھی درود. اللہ نے نبی کو زہرا بھی دی، اس پر بھی درود. اور جو ان کو نبی کی بیٹیاں نہ مانے عزا نبی کفیہا، اس نے اپنے نبی کو تکلیف دی. اور جس نے نبی کو تکلیف دی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. آؤ جب 4 نبی کی شہزادیاں ہم نے قرآن کے مقدس سینے سے، قرآن کے اجلے ماحول سے، قرآن کے نورانی کردار سے، آل البیت کی یہ پاکیزہ خواتین، نبی کی گھر والیاں بھی، نبی کی شہزادیاں بھی، شہزادے بھی بیان کیے. تو اب آؤ اس بارگاہ میں نوکری پیش کرتے ہیں جسے ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، سرچشمہ تسلیم و رضا. آؤ پھر اس بارگاہ میں چلتے ہیں. آج سنی کا عقیدہ دیکھ، آج سنیت دیکھ.
سنی کا عقیدہ دیکھ، سنی کا حسن دیکھ، سنی کے عقیدے کا حسن دیکھ، منہج اہل سنت دیکھ، اصول اہل سنت دیکھ، ضابطہ اہل سنت دیکھ۔ اب اس بارگاہ میں ہم نوکری پیش کرنے جا رہے ہیں جسے ملک ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، سرچشمہ صبر و رضا، ام شہیدان وفا، نور چشم خیر الورا۔ کرے این چپ کرنی ہے تے پھر گال نہیں بنن لگی۔ ملک سخاوت۔ سیدہ بی بی پاک کا ذکر ہے تو کربلا میں امام حسین پاک کتنے راضی ہون گے۔ حضور تسی ہر لقب دوبارہ بولو، ایک قوم ساری سبحان اللہ آکھے گی۔ مولا حسین پاک کی اماں کا ذکر ہے، جس نال سنو جناب بادشاہ دوبارہ۔ ملک سخاوت، ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامات، سر چشمہ صبر و رضا، ام شہیدان وفا، نور چشم خیر الورا، خیر النساء، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عذرا بدعت الرسول، خاتون جنت زاہدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ صابرہ محدثہ مفسرہ معلمہ محفوظہ۔ بنت رسول، اونچا ہے سب سے مرتبہ، اونچا ہے سب سے مرتبہ رسول کا، پایا نہیں کسی نے بھی پایا بطول کا، غازہ بنایا شوق سے ہر حور میں خضر، ام حسین زہرا کے قدموں کی دھول کا۔ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، سرچشمہ صبر و رضا، ام شہیدان وفا، نور چشم خیر الورا، خیر النساء، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ مجیدہ حمیدہ کاملہ اکملہ راضیہ مرضیہ مطمئنہ عذرا ام ابیہا محفوظہ خاتون جنت۔ ملکہ کونین شہزادی دارین ام الحسنین، ملکہ کونین، ملکہ کونین شہزادی دارین ام السادات ام الائمہ ام الحسنین طیبہ طاہرہ، کون فاطمہ جیدہ فاطمہ کاملہ فاطمہ صالحہ فاطمہ صابرہ فاطمہ عادلہ فاطمہ طیبہ فاطمہ مطہرہ فاطمہ منزلہ فاطمہ عالیہ فاطمہ ام ابیہا فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، سرچشمہ تسلیم و رضا فاطمہ، خیر النساء فاطمہ، نور چشم رحمت للعالمین فاطمہ، بانو تاجدار حل عطا فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، امام دیلمی حدیث نقل کرتے ہیں، انما سمیت لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار۔ دوسری حدیث ابو یعلا نے نقل کی، ان فاطمہ احسنت
فرجها فحرمها اللہ وذریتها علی النار۔ تیسری حدیث مولا علی بیان کرتے ہیں ان اللہ عز وجل فطمها وذریتها عن النار یوم القیامہ۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کی اولاد کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو نار جہنم سے محفوظ فرما۔ نعرہ لخت جگر مصطفیٰ، جواب ہے فاطمہ الزاہرہ، فاطمہ الزاہرہ، لخت جگر مصطفیٰ، فاطمہ الزاہرہ، لخت جگر مصطفیٰ، لخت جگر مصطفیٰ۔ آؤ اسی پاکیزہ بی بی، طیب و طاہر بی بی، عالیہ اور نفیسہ بی بی، انیسہ بی بی، سیدہ بی بی، ام ابیہا، محفوظہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے مقدس ناموں میں ایک نام آتا ہے بطول۔ بطول، اس کا مادہ قرآن میں موجود ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب یہاں چپ نہ بیٹھنا جب میں بطول کا معنی اور ترجمہ عرض کروں۔ اتنا ٹلا کہ میں پورے پاکستان میں تقریر صرف نوری صاحب کے پاس کرتا ہوں۔ یہ بات میری تلے بان لے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے حبیب اپنے رب کے اسم کو یاد کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مخلوق سے کٹ جا، خالق سے جڑ جا۔ لفظ آیا ہے بَتَّلَ وَتَبَتَّلُ انقطعَ الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ۔ باطل سے بنا ہے بطول۔ بطول کا معنی ہوتا ہے کٹی ہوئی، علیحدہ کی ہوئی۔ کس چیز سے علیحدہ کی ہوئی؟ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلًا وَدِينًا وَحَسَبًا لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ بَطُولًا لِأَنَّهَا بَطَلْتُ عَنِ النَّذِيرِ۔ کس سے کٹی ہوئی، کس سے جڑی ہوئی؟ خالق سے جڑی ہوئی، مخلوق سے کٹی ہوئی، اسے بطول کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میری یہ بیٹی حور آدمیہ ہے، اللہ نے اسے ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے جن بیماریوں کی وجہ سے روزہ، مصلی، قرآن اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، سیدہ کی تلاوت بھی نہیں چھوٹی۔ ظہر کے وقت نماز پڑھ کے 17 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی۔ عصر کے وقت مصلی پہ کھڑی اللہ سے سرگوشیاں کر رہی تھی، بچہ بھی پیدا ہو گیا، روزہ بھی نہیں ٹوٹا، وضو بھی نہیں ٹوٹا، مصلی بھی نہیں ٹوٹا۔ جس میں یہ خوبیاں ہوں سے بطول کرتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یوں سنی بیان کرتے ہیں دنیا سے کٹ کے اللہ سے تعلق جوڑنا، بس مک گئی میری گل۔ دنیا سے تعلق کاٹ کے اللہ سے تعلق جوڑنا بطول کہلاتا ہے۔ قطع الشیء و ابانہ عن غیرہ، کسی چیز کا کسی چیز سے جدا ہونا، منفرد ہونا
بطول کہلاتا ہے، اور اللہ کی کائنات کے اندر یہ اعزاز صرف ایک ہی بی بی کے پاس ہے، جسے سیدہ طیبہ طاہرہ عذرا چشم نور رحمت للعالمین بانو تاجدار حلتا خاتون جنت بی بی پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میرا لکھا ہوا شعر ہے، پڑھتے ہیں فرشتے بھی درود زہرا، پڑھتے ہیں فرشتے بھی درود زہرا، احسان مشیت ہے نمود زہرا، کہتا ہے یہ تاریخ رسالت کا شہود، مشکات ہدایت ہے وجود زہرا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا شعر ہے جی؟ گستاخ بے ادب فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔